رمضان المبارک کے تیسرے بابرکت جمعۃ المبارک کی پاک ساتوں کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیا مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو کلوا من طیبات، پاک رزق کھایا کرو، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ احباب ذی وقار، رمضان مبارک، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان ساری عبادتوں کی بنیاد جس پہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں وہ ہے ہمارا رزق حلال۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ آج کا جمعۃ المبارک ہے۔ پہلا ایسا ہمیں اپنا عقیدہ سوچ پکی رکھنی چاہیے، جس مالک نے ہمیں زندگی دی ہے رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور رزق دینے والا اللہ ہے۔ کیڑے کو پتھر کے اندر جو رزق دیتا ہے وہ تجھے بھی ضرور رزق عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر قرآن پاک کی 3-4 آیات ہیں جو میں پڑھوں گا، جس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں، آسمانوں سے میں ہی رزق نازل کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جہاں یہ حکم ہے کہ کلوا من طیبات، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھانا۔ وہ باطل طریقے کون سے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، 6 یا 7 ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہوگا جس کا رزق ناپاک ہوتا ہے، اللہ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ سامنے رکھوں گا، اور آخر میں ان خوش نصیبوں کی بات کروں گا جو صبح اٹھتے ہیں رزق حلال کے لیے، شام جب واپس جاتے ہیں تو رزق حلال کما کے جاتے ہیں۔ کیا مقام ہے ان کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جن کا رزق حلال ہوتا ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ اس مضمون کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج جمعۃ المبارک سے جانے کے بعد ہماری سوچ اللہ پاک فرما دے، اور ہمارا رزق ہمیشہ کے لیے حلال کا ہو۔ یقین کیجئے بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جس کا رزق حلال کا ہوتا ہے، بڑا کرم ہے رب کا اس کے اوپر جس کا رزق حلال کا ہے۔ حرام رزق والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک غریب جو صبح اٹھتا ہے اور شام روزی کما کے لاتا ہے اس پہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، کملی والا بھی۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سنیے، رزق دینے والا کون ہے؟ تھوڑی جی بولے، سارے محبت اللہ بول سو پھر گالا سے۔ ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، مخلوق سب کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اسی رب جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق، کیا خوبصورت آیات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا رازق، ٹھیک ہے، رزق دینے والا میں ہوں۔ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ میرا سونا رب فرماتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رزق دیا، جس نے تمہیں موت دی، جو تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ فرمایا تمہارا رب وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں، سارا انتظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنے والا بھی میں،
تو میں رزق دینے والا بھی میں، موت دینے والا بھی میں، اٹھانے والا بھی میں۔ دوسری آیت میں فرمایا کل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں قل اللہ، کہو کہ اللہ کی رزق دیا کرتا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اب دیکھیں نا جو جانور صبح صبح نکلتے ہیں، پرندے نکلتے ہیں سارے ہیں، انسان تو سوچتا رہتا ہے نا مہینے مہینے کا بندوبست کرتا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی بینک بیلنس، کوئی فلانا فلانا، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا سنیے بڑی لطف والی آیا مبارک ہے۔ اللہ کریم نے شاہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں رکھتے۔ لا تحمل رزقا اللہ یرزقکم وإیاکم وہو السمیع العلیم، تمہارا رب ہی وہ رب ہے جو ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ دوست آتے رہیں گے لیکن قرآن کی آیت سے اگر آپ کی توجہ ہٹ گئی تو مضمون سمجھ نہیں آئے گا۔ چوتھی آیت مبارکہ میں سنو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق صرف سونے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ان کے قرارگاہوں کو بھی جانتا ہے، ان کے لوٹنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پانچویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِ، وہی تمہارا رب ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی ہے جو آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ان آیات سے، اس قرآن سے کوئی اور نصیحت نہیں حاصل کرتا مگر صرف وہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من ینیب، صرف وہی اس آیات سے نصیحت حاصل کرتا ہے جو میری طرف لوٹا کرتا ہے، جس کا دل اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ اچھی رکھیے، اور ان 4 یا 5 آیات سے ایک سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنا رزق ہمیشہ حلال کا بنائیے اور یقین رکھ لیجئے آپ جس جگہ بھی موجود ہوں گے رزق رب تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پیارے نبی ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھے، ایک مینڈک آیا نا، آ کے کنارے پہ رکا، ادھر سے ایک چمٹی آئی جس کے منہ میں ایک تنکا تھا گھاس کا، اس نے مینڈک کو پکڑا دیا، چمٹی واپس مینڈک دریا کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں بڑی سلو ہے ان کے درمیان، چھوٹی سی چمٹی تنکا اور مینڈک کو دیا، مینڈک پھر چلا گیا، پھر آتا رہا جاتا رہا، کچھ 8-10 دفعہ آیا نا تو اللہ کے نبی نے رب سے سوال، اے میرے پروردگار چمٹی اور اس مینڈک کو دے رہی ہے تنکے، اور یہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ گھاس کے پتے جو ہے نا کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جا میرے نبی کو بتا۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آ گیا، فرمایا میرے سلیمان اس دریا کے درمیان میں ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کیڑے کا رزق میں نے بندوبست کر دیا ہے، مینڈک نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے،
चिमटी की ड्यूटी है, घास के पत्ते लेकर आती है और ये मेंढक क्या है, उस पत्थर के अंदर जाके कीड़े को खिला देता है। मेरे परवरदिगार एक कीड़े को घास का तिनका खिलाने के लिए इतना बड़ा बंदोबस्त कर दिया, इतनी सल्तनत कायम कर दी, इतना सिलसिला क्यों कायम कर दिया? फरमाया सुलेमान इसलिए मैंने सारा बंदोबस्त किया है कि ये कीड़ा पत्ता खा के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया मैं इतना करम उस पे इसलिए करता हूँ कि वो कीड़ा पत्ता खा के मेरा शुक्र अदा करता है। इतनी बड़ी बड़ी दावतें खाने वाले, इतनी बड़ी बड़ी अफ्तार करने वाले, शुरू में तो तू दुआ कर लेता है लेकिन आखिर में याद ही नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह कहना कहा कर। नबी पाक ने साहब फरमाया जो शख्स अल्लाह की नेमत खाते हुए शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता है, आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह उस बंदे को दो चीजें अता फरमाते हैं, दो इनाम अता करते हैं। पल्ले बांध के जाइए, कोई फ्रूट खाते हुए, मशरूबात पीते हुए, खाना खाते हुए, इस हदीस को सामने रख देख अल्लाह का करम कितना होता है। फरमाया पहला इनाम ये है, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फख्र करके कहता है कि मेरे बंदे ने मेरा रिज़्क खाया और मेरा शुक्र अदा किया। अब मैं इसको दो इनाम अता करूंगा। मौला कौन कौन से? फरमाया पहला इनाम ये है इसके मैं पहले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और जब रब खुश हो ना तो फिर अल्लाह का हुक्म है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह फरमाता है जब मैं गुनाह माफ करता हूँ फिर सारे मैं इसके गुनाह माफ करूंगा। और दूसरा इनाम सुनिए, फरमाया इसने मेरी नेमत खाई है और नेमत खाने के बाद मेरा शुक्र अदा किया है। फरमाया दूसरा इनाम ये है कि मैं अगला रिज़्क इसका पहले से ज्यादा अच्छा अता करूंगा। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तो फरमाया मैं पहले से ज्यादा तुझे रिज़्क अता करूंगा, पहले से ज्यादा अक्सर रिज़्क तुझे अता करूंगा। इसलिए मेरे दोस्त मैंने आपके सामने रखा है, हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा राज़िक अल्लाह है। आइए जरा थोड़ा सा बोल दीजिए फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ।